ٹرمپ امریکہ کو ایران کے ساتھ ایک اور تباہ کن ڈیل میں نہیں دھکیلیں گے۔ وائٹ ہاؤس کا ایران امریکہ مذاکرات پر رد عمل، کہا امریکی صدر کے ماتحت ڈیل ہوئی تو وہ امن سلامتی کی گارنٹی دے گی۔ معاہدہ ہوا تو صرف اسرائیل مشرق وسطی نہیں بلکہ یورپ امریکہ سمیت ہر جگہ امن ہوگا۔ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات قبول نہیں کریں گے، ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا جواب، کہا امریکی صدر مذاکراتی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ناکہ بندی کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، گزشتہ 2 ہفتوں میں میدان جنگ میں نئے اقدامات سامنے لانے کی تیاری کر لی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز بریفنگ، کہتے ہیں ایٹمی مواد کی کسی دوسرے ملک منتقلی مذاکرات کا حصہ نہیں رہی، مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، جب بھی مذاکرات ہوں گے اسلام آباد ہی اس کا مقام ہوگا۔ وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری بامقصد مذاکرات کی بنیاد، امریکی حکام کی جانب سے غیر تعمیری اور متضاد اشارے تلخ پیغام دیتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا امریکی حکومت کے طرز عمل پر ایران میں گہرا تاریخی عدم اعتماد برقرار ہے۔ امریکہ چاہتا ہے ایران ہتھیار ڈالے، طاقت کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان کا سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل پر زور، دونوں ممالک کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق، علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور روابط ناگزیر ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا سیز فائر کی خلاف ورزی سفارتی عمل میں بڑی رکاوٹ ہے، تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں گے کہ آگے کیسے بڑھا جائے۔ روس کی ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان ثالثی کی پیشکش، روسی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی کی کوششوں اور آبنائے ہرمز کی صورتحال پر گفتگو۔ عباس عراقچی نے کہا امریکی رویہ سفارتکاری سے مطابقت نہیں رکھتا، ایران مفادات کے تحفظ کے لیے مناسب فیصلہ کرے گا۔ پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے بھرپور عزم کا اعادہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ وزیر داخلہ نے امریکی ناظم الامور اور ایرانی سفیر سے اپنی ملاقات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا، ایران کی مذاکرات میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو یورپی کونسل کے صدر کا ٹیلی فون، مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم نے پاکستان کی خطے میں امن کے قیام کے لیے سفارتی کاوشوں سے آگاہ کیا، صدر کوسٹا کی خطے میں مذاکرات اور استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف، کہا یورپی یونین مذاکراتی عمل کی ہر ممکن حمایت کے لیے تیار ہے، دونوں رہنماؤں کا دیرپا علاقائی اور عالمی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سفارتکاری کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور، رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ایران کا امریکہ سے تحویل میں لیے گئے جہاز کے عملے کی فوری رہائی کا مطالبہ، ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تجارتی جہاز پر حملہ قذاقی اور دہشت گردی ہے، امریکہ خطے میں بگڑتی صورتحال کا ذمہ دار ہے، ایران اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لائے گا، جہاز پر حملہ اور عملے کو حراست میں لینا ناقابل قبول ہے، امریکہ جہاز پر موجود عملے کو فوری رہا کرے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات، اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے انتظامات پر گفتگو، کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی اور مذاکراتی حل پر زور، وزیر داخلہ محسن نقوی نے حالیہ دورہ ایران سے متعلق آگاہ کیا، ایرانی سفیر نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا، محسن نقوی نے کہا اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، پاکستان ایران امریکہ تنازع کا مذاکراتی حل چاہتا ہے، تنازع کا دیرپا حل خطے کے امن اور استحکام کا ضامن ہے۔ ایران امریکہ جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوگا، مشرق وسطی تنازع میں امن کو جزوی کامیابی ملی لیکن صورتحال اب بھی نازک ہے، بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا روسی میڈیا کو انٹرویو، کہا جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور حقیقی امن قائم کرنا ہوگا، امن کا انحصار صدر ٹرمپ کے فیصلوں پر منحصر ہے، امریکی صدر نے سمجھ لیا ہے مزید پیش رفت تباہی کا باعث ہوگی۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر مثبت رجحان 100 انڈیکس میں 1700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ 1,73,943 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ. ادھر ایشیائی مارکیٹس میں بھی ملا جلا رجحان برقرار. جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں 2.3% تیزی. جاپان کے نکی انڈیکس میں 1.28% کا اضافہ. ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ کی مارکیٹس میں بھی معمولی اضافہ ریکارڈ. چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 0.24% کی گراوٹ. ملیشیا کے فٹسی بورسا انڈیکس میں 1.05% کا اضافہ. انڈونیشیا کے جکارتا کمپوزٹ انڈیکس میں 0.52% کی مندی. دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی اتار چڑھاؤ. برنٹ کے $95 فی بیرل پر فروخت جاری. WTI کی قیمت $88 فی بیرل ہو گئی. پاکستان کو سعودی عرب سے $1 ارب موصول. اسٹیٹ بینک کے مطابق 20 اپریل کو سعودی عرب سے رقم موصول ہوئی. سعودی عرب سے $3 ارب ڈپازٹ کے معاہدے کے تحت رقم موصول ہوئی. $2 ارب سعودی عرب پہلے ہی دے چکا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہنگری آئے تو گرفتار کر دیا جائے گا. وزیر اعظم کا اعلان. کہا ہنگری عالمی فوجداری عدالت کا رکن ہے. قوانین کی پاسداری کریں گے. جس شخص کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں تو اسے حراست میں لینا ضروری ہے. غزہ میں سیز فائر کے باوجود اسرائیل کی سفاکیت. مختلف علاقوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 5 افراد شہید. جنگ بندی کے بعد سے اب تک 780 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ حملوں نے خطے میں انسانی صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے. اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کو واشنگٹن میں ہوگا. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات سفیروں کی سطح پر ہوں گے. اسرائیل کے ساتھ مذاکرات ایران معاملے سے الگ ہے. لبنانی صدر جوزف اون کا کہنا ہے ہماری درخواست پر امریکی صدر کی مداخلت سے جنگ بندی اور مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی. جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ سے رابطے جاری ہیں. تہران میں غیر ملکی سفارتکاروں کا جنگ سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے تباہ شدہ انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا. غیر ملکی سفارتکاروں کو جنگ سے ہونے والی تباہی پر بریفنگ دی گئی. امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران میں 3,375 شہری شہید ہوئے. ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق شہداء میں 496 خواتین اور 262 بچے بھی شامل. سب سے زیادہ اموات تہران، ہرمزگان اور اصفہان صوبوں میں ریکارڈ کی گئیں. 40% لاشیں ابتدا میں ناقابل شناخت تھیں، بعد میں شناخت مکمل کی گئی. فورینسک ٹیموں نے باقیات شناخت کر کے لواحقین کے حوالے کر دی. یورپی کونسل میں اسرائیل کی شرکت معطل کی جائے. اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی فرانسسکا البانیز کا مطالبہ. کہا یورپ کی غزہ معاملے میں خاموشی قابل افسوس ہے. اسرائیل نے میرے بینک اکاؤنٹس ادائیگیاں، ہیلتھ انشورنس اور ہوٹل بکنگ تک منسوخ کر دی. ایسے برتاؤ کا سامنا ہے جیسے میں کوئی مجرم ہوں. اسرائیل کے حالیہ اقدامات یورپی کونسل کو اس کی مبصر حیثیت ختم کرنے کے لیے کافی ہیں. عالمی اداروں کو انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری یقینی بنانی چاہیے.